آج عمران خان صاحب نے پہلے تو علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا دوستی کا یا مساحلت کا، دوستی تو غلط لفظ ہے، مساحلت کا۔ آج انہوں نے جیل کے باہر گفتگو کی صحافیوں سے اور انہوں نے فوج کو کہا ہے کہ اپنا نمائندہ مقرر کریں اور ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ عمران صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے بلکہ ہم نے صرف تنقید کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گھر میں کوئی بگڑا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ فوج پر تنقید اس لیے کی تھی کہ تنقید کرنا جمہوریت کا حسن ہے۔ ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ فوج نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے اور محسن نقوی انہی کا نمائندہ ہے۔ یہ اس بات پہ کہا گیا تھا کہ کیا محسن نقوی سے آپ اگر فوج کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تو وہ آپ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ محمود خان چکزئی کو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے۔ محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ آئی جی پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں پر اس سے ظلم کیا۔ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے، پی ٹی آئی اور فوج کی لڑائی کروا کر ہماری جماعت ختم کروائی جائے۔ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے، گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ ہو، یہ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے، اور تیسرا منع ملک بچانے کا ہے جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ انہوں نے آج فرمایا ہے۔ ایک تصویر اگر ہم دکھا سکیں اسکرین کے اوپر، آج کل سوشل میڈیا پہ یہ تصویر بڑی گردش کر رہی ہے۔ اس تصویر میں اوپر ہے عمران خان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موقف پر قائم ہوں، ڈیل نہیں کروں گا، سرخ رو ہو کر باہر نکلوں گا۔ اور آج کی بریکنگ نیوز ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی فوج پر تنقید نہیں کی، فوج پر الزام نہیں لگایا، اس کو میں ابھی ڈیٹیل سے آپ کو بتا دوں گا کہ تنقید کیا ہوتی ہے اور الزام کیا ہوتا ہے۔ اگر سرونگ ڈی جی سی کے اوپر قتل کا مقدمہ الزام نہیں ہے، اگر آرمی چیف کو جنگل کا بادشاہ کہنا اور کہنا کہ ان کے انڈر جو ہے وہ پورے کا پورا ملک لا قانونیت کی بنیاد پر چل رہا ہے، یا یہ کہنا کہ میری بیوی اور مجھے کچھ ہوا تو آرمی چیف اس کو ذمہ دار ہوں گے، جس کا کوئی فیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی فیکچول ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ الزام لگا دیا۔ اگر یہ الزام نہیں ہے، تنقید ہے صرف، تو پھر عمران صاحب کو تنقید کو بھی ری ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک جو اصل بات ہے جو آپ سے کرنا چاہوں گا میں، جب عمران خان صاحب حلف برداری کروا رہے تھے اسٹوڈنٹس کی 9 مئی سے پہلے جب اقتدار سے اترے، جب یہ نیوٹرل کے نعرے لگا رہے تھے کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، اور آج کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہو جائے فوج، آج اپنے ہی دعوے کی اور اپنے ہی بیانات کی نفی کر رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، سیٹ اسائڈ۔ میں ناچیز 1.5-2 سال سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو فوج سے مذاکرات کرنے چاہیے، آپ کا فوج سے کوئی جھگڑا بنتا ہی نہیں۔ پارٹی میں جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 مئی سے پہلے کی بات ہے، 9 مئی سے 8-9 پہلے کی بات ہے، جب یہ اقتدار سے اترے تھے، آپ کا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پولیٹیکل آرگومنٹ بنتا ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف توپوں کا رخ کریں، نون لیگ کے خلاف توپوں کا رخ کریں، پورا میڈیا آپ کے ساتھ ہوگا، ساری دنیا آپ کے ساتھ ہوگی کہ واہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے۔ آپ نے ملک کے دفاعی ادارے کے اوپر جو اٹیک شروع کیا، تو بھائی فوج کی تو ٹریننگ ہوئی ہے لڑنے کی، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے حاوی ہونے کی۔ آپ کے کارکنوں کی نہ ایسی ٹریننگ ہے اور نہ کسی سویلین کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے اور نہ اس کو ضرورت ہے، نہ آپ کی ایسی کوئی ٹریننگ ہے، نہ آپ کے پیچھے کوئی 10 لاکھ کا مجمع کھڑا ہوا ہے کسی بھی وقت۔ 10 لاکھ چھوڑے 1 لاکھ بھی نہیں، 1 لاکھ چھوڑے 50,000 بھی نہیں، بھی ثوابی میں آپ دیکھ لیجیے گا احتجاجی جلسہ۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک جب آپ کی گرفتاری ہوئی تھی یہاں پر کوئی 1 لاکھ بندہ تو مال روڈ پہ یا راول پنڈی میں نکل کے پورا من احتجاج کرتا، کوئی نہیں نکلا۔ جب الیکشن بقول آپ کی چوری ہوا تھا، کوئی 1 لاکھ بندہ ووٹر جو تھا، کروڑوں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، وہ باہر نکل کے کہتا کہ جناب ڈاکہ مارا ہمارے حق پہ تو ہم آپ چھوڑیں گے نہیں، کوئی نہیں تھا۔ تو نہ آپ کے پاس عوام کی اسٹریٹ پاور ہے، بیلٹ پاور ہے، آپ کے پاس پاپولیرٹی بھی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ آپ کے پاس جب عوام کی اسٹریٹ پاور نہیں ہے تو آپ فوج کا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اس فوج سے پنگا لیا جس کی پاور سے آپ بخوبی واقف ہیں، وہ اتنی پاورفل فوج ہے جس نے آپ کو اقتدار دلوایا اور آپ کی حکومت چلائی۔ اور وہ فوج دنیا کی کوئی بھی فوج ہو، خاص طور پر پاکستانی فوج، ان کا کام ہی یہ ہے، انہوں نے لڑنا ہے، یہ ان کا فل ٹائم آکوپیشن ہے، فل ٹائم پیشن ہے، فل ٹائم فرض ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، ان کو آپ بارڈر پہ لڑوا لیں، ان کو آپ ملک کے اندر لڑوا لیں، ایسی سچویشن پیدا کرتے، سول وار بھی ہوتی ہے، اس میں فوج پارٹیسپیٹ کرتی ہے، وہ بھی جائز ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ جائز ہوتی ہے فوج کے پوائنٹ آف ویو سے، جو لوگ فوج کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہوتے، یا جو لوگ ادارے اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ جائز نہیں، دنیا کے کسی لاء میں کسی شریعت میں جائز نہیں ہوتے۔ حکمران جب بن جائے تو بن جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو اطاعت کرنی ہے، اگر وہ آپ کو باطل سمجھتے ہیں تو اسٹریٹ پاور لے کے آئے، باہر انقلاب لے کے آئے، یہ سب کچھ آپ کے پاس نہیں ہوا۔ اب آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، 1.5-2 سال لیٹ ہیں آپ، اب تو فوج مذاکرات کرنے کے موڈ میں فی الحال تو نہیں ہے۔ فوج کا جواب جو ہے
اس بارے میں کیا ہے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اس کے بعد لطیف کھوسا صاحب بتائیں گے کہ عمران خان کے ذہن میں یہ کیوں آیا, کیا ان کے محرکات ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیں, کیا اسٹریٹ پاور شو نہیں کر پائے, احتجاج شو نہیں کر پائے, کیا فرسٹریشن بڑھ گئی, کیا مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے. لیکن یہ 1.5-2 سال پرانی پالیسی جو ہونی چاہیے تھی, جو میں فرما رہا تھا, ارشادات کر رہا تھا, عرضات کر رہا تھا, وہ آج کو یاد آئی. اتنا لیٹ کیوں کیا انہوں نے؟ فوج نے جواب دیا ہے عمران خان صاحب کے مذاکرات کو. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا یہ سن لیں, آج بھی ان کی یہی سٹیٹمنٹ ہے. لطیف کھوسا صاحب بہت وارم ویلکم. عمران خان صاحب نے پہلے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے اور آج خود براہ راست فوج کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا آج تک کی یہی سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کو سنوا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگے 9 مئی پہ شہداء کی توہین جو کی اس پہ معافی مانگیں, اور اس چیز کا عہد کریں کہ آئندہ تعمیری سیاست کریں گے, نہ کہ انتشاری یا ٹیررزم پہ مبنی سیاست. آپ فوج کی طرف سے اس جواب کے بعد مذاکرات کے لیے ان شرائط کے اوپر تیار ہیں؟ دیکھیں کامران, یہ تو باہر کے میکسیمل پوزیشنز اس وقت لے رکھی ہیں, اور جہاں تک تعلق ہے ملک کا, جس طرح کا طریقے سے ملک کی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان بھی اس ملک کی وہ انہی ہماری طرح ہی محب وطن ہیں, اور یقیناً ان کو بھی اس چیز کی فکر ہے کہ اس طرح سے ملک نہیں چلتا ہے. اور یہ فارم 47 کی جو انلیجیٹمیٹ حکومت ہے, جن کو انسٹال کر کے بیساکھیوں پر لا کر ایوانوں میں بٹھا دیا گیا ہے اور حکومت سونپ دی گئی ہے, یہ بیساکھیوں کے لیے کی حکومت جو ہے نہیں چل سکتی ہے. عوام کی جتنی ان کے خلاف غم و غصہ اور جتنی نفرت ہے, اس کا اظہار کسی گیلپ سروے پہ کروا لیں, آپ کو نظر آ جائے گا. سو مجھے یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس طرح سے ملک نہیں چلے گا. سو اس لیے اگر یہ جو ایک گیپ پڑ گیا ہے, کمیونیکیشن گیپ سمجھ لیں, کریڈیبلٹی گیپ سمجھ لیں, یہ مسلم لیگ نون نے ڈلوانے کی کوشش کی ہے. لیکن مسلم لیگ نون, دیکھیں ہم تو کہتے ہیں فوج بھی ہماری ہے, ملک بھی ہمارا ہے, ہمیں مضبوط فوج چاہیے, نہ کہ سیاستدان فوج چاہیے. دیکھیں جب فوج سیاست میں پڑتی ہے, یا ملبس کا پرنسپل ہے ملٹری ان بزنس جب پڑ جاتی ہے, تو پھر وہ اپنا جو کار فرائض منصبی ہے اس سے جو ہے وہ کافی دور ہو جاتی ہے. اب اگر دیکھیں اس وقت ملک میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے, بارڈرز کی جو کیفیت ہے, در اندازی جو ہو رہی ہے اس وقت, دہشت گردی کا جو ناسور پھر سے جو ہے سر اٹھائے ہوئے ہیں, اور اگر ہم اسٹیبلشمنٹ ہماری ہر ضلع میں سن لو یار, شاید سن لو کامران, سن لو, اگر ایک ہی مشن ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے نہیں کرنے دینے, 144 لگا دو, ان کو اندر کیسے کرنا ہے, ان کے چادر اور چار دیواری کو پامال کیسے کرنا ہے, ان کے بچے کیسے اغوا کرنے ہیں, اور مسنگ پرسنز کیسے ہونے ہیں, تو معاف کیجئے گا اس طرح سے جو ہے نہ ریاستیں چلتی ہیں نہ ملک چلتی ہیں. اور 1971 کے سانحے کو مت بھولیے گا, جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. اور ہم اگر دیکھیں نا کامران, ذرا آپ نے بڑا لمبی تمہید باندھی ہے, ذرا حوصلہ رکھیں سننے کا بھی. تو مجھے بتائیں کہ کیا ہم فوج کو تو ہم صرف یہ کہتے ہیں خدا را اپنے جو ہے آئین کی پاسداری کریں, آپ سیاست میں حصہ مت لیں, اور آپ خدا را جو ہے آپ ایک ادارہ نہیں ہیں, آپ وفاقی حکومت کی ایک ایگزیکٹو کا برانچ ہونے کے ناطہ سے آپ ریاست کے جو ہے آپ پاسدار اور اس کے تابعدار ہیں. اور آرٹیکل 7 میں ریاست جو ہے عوام ہے, عوام کو آئین مقتدر کرتا ہے, حق حکمرانی عوام کا ہے. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری, چاہے وہ سر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, پاکستان ہو, پوائنٹ آ گیا جی اب ضرور کی بتائیے. لیکن میں آپ کو میں بھی آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس طرح سر میرا پوائنٹ لے لیں آپ جو فرما رہے ہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے. لیکن آبویسلی آپ کا یہ کہنا جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو متعجب کر دے گا جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ 71 کی بات کر رہے ہیں, میں 2018 کی بات کروں گا. فوج کا کام یہ بھی نہیں ہے, اگر فارم 47 نہیں ہے بقول آپ کے اس کو طے کرنا, فوج کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ آرٹسٹ بٹھا کے کسی کو پرائم منسٹر بنا دینا.
فوج کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ تو وہ حکومت کو اس طرح چلانا جس طرح کہ عمران خان کی حکومت کو انہوں نے چلایا. فوج کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگز کے اندر وہ غلط تھا. اب ٹھیک ہے, اچھی بات, ٹھیک ہے. اب آپ جب لے آئے فوج کو یہاں تک, اس کے بعد اچھی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں پیچھے چلے جائیں. چلے اب فوج تو آ گئی ہے یہاں تک, بالکل ٹھیک ہے, آپ نہیں کر رہے, آپ اس وقت تھے بھی نہیں ان کے ساتھ. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. عمران خان بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. پوائنٹ یہ ہے کہ اب مذاکرات کی دعوت جو دی گئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے بتا دیا سو مینی ورڈز کہ عمران خان کو ملک کا انٹرسٹ اس وقت لاحق ہے. ان کو اپنی جان کی وہ کوئی نہیں ہے, ان کو اپنی ہیلتھ کی پرواہ نہیں ہے, اپنی قید کی نہیں ہے. سارے پوائنٹس آ گئے آپ کے, اس کو ریپیٹ نہیں کرتے ہم. مجھے صرف یہ سمجھا دیجیے, ٹو دا پوائنٹ چلتے ہیں نا سر, آگے آپ تو وکیل ہیں, آپ تو بڑا ویل آرٹیکولیٹ آرگومنٹ دیتے. فوج نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس تمام اس کو, یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. ان کا موقف یہ ہے کہ جی عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی unless or until he will realize کہ 9 مئی کو انہوں نے شہداء کی تذلیل کی ہے. اب آپ کی نیگوسیشنز کا جواب انہوں نے اس طرح دیا ہے. اب واٹس نیکسٹ, اب آپ کیا کریں گے؟ اس میں آئیں ذرا, پچھلی باتوں کو چھوڑ دیں, اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ یار کبھی بھی بند گلی میں کبھی بھی نہیں جایا جا سکتا. اور آپ دیکھیے گا کہ ریجیکشن والی بات نہیں ہوتی ہے, کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. ان کو بھی علم ہے, ان کو بھی ادراک ہے اس بات کا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا ہے. نہ یہ یتیم جو نافذ کر دیے گئے ہیں, جن کو عہدوں پر بٹھا دیا گیا ہے, جن کو ریاست کے امور سونپ دیے گئے ہیں, نہ وہ چلانے لائق ہیں. انہوں نے جو ہٹ مین, اکنامک ہٹ مین کا جو بجٹ دیا ہے, اب آپ آئی پی پی کا جو سکینڈل اس طرح سے ابھر کے آیا ہے, اب آپ کے جو مالیاتی جو ادارے ہیں جس انداز سے وہ ڈوبے چلے جا رہے ہیں, جس طرح سے لوگ بجلی کے بلوں کا جو ہے وہ جنازہ نکال رہے ہیں, جس طرح سے ایک جماعت نے تو یہاں دھرنا 5 دن سے دے رکھا ہے, جس طرح سے باقی سارے طبقات بھی اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ عنقریب, اور ڈریں اس دن سے. دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک آرٹیکولیٹ کر کے, ریگولیٹ کر کے, ان کو چینلائز کر کے لوگوں کو امید دلاتی ہیں, آس دلاتی ہیں, ان کو جو ہے ڈسپلن میں رکھتی ہیں. اگر یہ فری فار آل ہو جائے تو کیوس اور آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر. جو ہے دن بڑا خوفناک ہوگا. کہ واٹس نیکسٹ؟ جی میں واٹ نیکسٹ یہ ہے کہ 5 اگست کو بھی ہم جو ہے سے ہڑتال کر رہے ہیں. سر ہم نے جو ہے بالکل اچک زئی صاحب کو بھی وہ اختیار دے رکھا ہے, اور ان کی جانب سے بیک ڈور چینل کے وہ معاملات ابھی بھی ہو رہے ہیں. بیک ڈور چینل دیکھیں, فرنٹ فٹ پر ابھی کوئی بھی نہیں آئے گا, نہ ہماری جانب سے نہ ان کی جانب سے. بیک ڈور چینلز پہ ہوگا, اور یہ نہ تو کوئی معافی مانگے گا اور نہ ہی معافی مانگنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ معافی کس سے مانگیں بھائی, وہ ہمارے ملازم ہیں, عوام کے ملازم ہیں, ان کو ہماری جو ہے ٹیکسز کی خون پسینے کی کمائی سے تنخواہیں ملتی ہیں. تو ملازموں سے کیوں مذاکرات کر رہے ہیں آپ؟ ان دی سروس آف پاکستان. ملازموں سے مذاکرات کوئی نہیں کر رہا. دیکھیں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملازموں سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آئین کے حدود و قیود میں آپ آئین کے حدود و قیود میں رکھیں. ہمارا جو ڈاکہ ڈالا ہوا ہے فارم 47 کا, ہم سپریم کورٹ سے لے لیں گے. ہمیں سپریم کورٹ نے آلریڈی مخصوص نشستیں دے دی ہیں. ہمیں سپریم کورٹ نے ریکگنائز کر لیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی تھی, پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی رہے گی. اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک بہت بڑا سٹرکچر پاس کیا ہے. الیکشن کمیشن کے خلاف ہم آرٹیکل 209 میں گئے ہیں ان کی ریموول کے لیے, کیونکہ نہ صرف بڑا آپ نے اہم بات کی کھوسا صاحب, میں اس پہ جانا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کا کالعدم ہونا یا الیکشن کا مینڈیٹ اپنا لے لیں گے سپریم کورٹ سے. یہ وہی بات ہے جو آج کل اسپیکولیٹ کر رہی ہے اسلام آباد میں, اکتوبر میں جب چیف جسٹس جو ریٹائر ہو جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ, تو اس کے بعد آپ نئے چیف جسٹس کے سامنے یا جو بھی بینچ بنے گا نیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد, اس میں آپ پھر الیکشن کو چیلنج کرنے کی بھی ایک پٹیشن لے کے جائیں گے. یہ بات صحیح ہے کامران؟ آج ابھی میں اسمبلی سے, قومی اسمبلی سے آ رہا ہوں. آج جتنی تنقید اور یلغار قاضی فائز عیسیٰ پر ہوئی ہے, اس کو تو یہ پارلیمان نے کہا کہ ان کو طلب کر کے ان کو جو ہے برخاست کیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے الیکشن کو چیلنج کرنے کے لیے آفٹر قاضی فائز عیسیٰ وڈ بی ریٹائرڈ. وہ آلریڈی نہیں, آلریڈی چیلنج کیا ہوا ہے کامران, آلریڈی چیلنج کیا ہوا ہے ہم نے.
کہ فارم 47 کو مسترد کر کے فارم 45 کے مطابق ہمارا جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہمیں وہ کیا جائے. اور وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS پر جو ایپ بنی ہوئی تھی وہ ایپ الیکشن کمیشن کے پاس ہر پریزائڈنگ آفیسر نے بھیجی ہے اور وہ وہی فگرز ہیں جو ہمارے پاس فارم 45 کے ہیں. اگر وہ 5 منٹ کی بات ہے, 1 دن کی ایکسرسائز ہے, 1 دن کی, وہ سپریم کورٹ سے ہم نے نالش کر رکھی ہے. وہ جس دن ہمارا کیس لگا وہ قومی اسمبلی میں جو بل پیش کیا جا رہا ہے قائمہ کمیٹی کو کہ جس میں اگر آپ کے لوگوں نے جمع نہیں کرایا تھا ایفیلیشن پارٹی کا, آپ کو پتا نا ابھی وہ پیش ہو گیا ہے الیکشن ایکٹ کے ترمیمی بل, اس کا اپلیکیشن آپ کے فیصلے پہ بھی ہو سکتا ہے یا اس کے آپ کے فیصلے میں اپلیکیشن نہیں ہو سکتا؟ سنی تھات کونسل والا سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے, اور اگر ہوا اسپیکر نے اس کو ترمیم کو اپہولڈ کیا اور آپ کو سیٹس نہ دی تو آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ ارے بابا ابھی تو ہنوز دلی دور ہے, شاید ابھی تو ہمارے پاس جو ہے کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے پاس ریفر ہوا ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں. ہم وہاں, آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی آسانی سے یہ پاس ہو جائے گا, یہ ایکٹ بن جائے گا؟ اور یہ بدنیتی پر مبنی ہے, یہ سپریم کورٹ کو اوور ریچ کرنے کی کاوش ہے, ایک مذموم کاوش ہے. یہ اتنی بھونڈی حرکت ہے کہ اس کو ویسے بھی ہمیشہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ پروسپیکٹیو ہوتی ہے, اس کا اطلاق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نہیں پڑے گا. آئندہ سے جو کوئی ایسی ایونٹ ہوگا تو اس کے اوپر اطلاق ہوگا اگر وہ قانون بن گیا. ابھی تو وہ ہمارے پاس قائمہ کمیٹی میں ریفر ہوا ہے جو لا اینڈ جسٹس ہے جس کا میں خود ممبر ہوں. آج ہی وہ یہ بل انہوں نے پائلٹ کیا ہے اور سارے رولز کو ویو کر کے انہوں نے ریفر کر دیا ہے, مگر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. موجودہ اس جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس کو وہ اوور ریچ نہیں کرتا ہے. آرٹیکل 189 آرٹیکل 190 میں یہ بائنڈنگ ہے تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز پر اور تمام عدالتوں پر. اور اسی جی ضرور لیجئے گا صاحب, ایک بریک لوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائنڈنگ ہے اور یہ اب پرانی ٹرانزیکشن پہ نہیں ہوگا اپلائی. خوسا صاحب, اگر آپ کا ثوابی کا احتجاج صرف 1 دن کا ہوا اور وہ پرولونگ نہ ہو سکا, یا آپ احتجاج کی کوئی ایسا پریشر نہ ڈال سکے اداروں پہ یا اسٹیٹس کو کے اوپر, تو اور ادارے بھی ابھی تک کلیئر ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ وہ کریں گے. آپ کو میں نے بتا دیا کیا شرط رکھی ہے, وہ شرط آپ کہہ رہے عمران خان مانیں گے نہیں, اور عمران خان صاحب والی شرط وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران خان جیل میں رہیں گے اور آپ لوگ پارلیمنٹ میں ہوں گے اور تحریک پارلیمنٹ سے چلاتے رہیں گے؟ دیکھیں, کامران نے اس طرح سے معاملات نہیں چلا کرتے, اور آپ اندازہ کیجئے گا کہ کتنا پریشر ہے اس وقت. ساری ہر ایک کے اوپر بہت زیادہ ٹینشن اور پریشر ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر سیاسی استحکام نہیں آتا تو کیا معاشی استحکام آ سکتا ہے؟ کیا کوئی دنیا کا پاگل ہوگا کوئی آپ کے پاس انویسٹر آئے گا؟ آپ کا جتنا برین ڈرین 3 سالوں میں ہوا ہے, جتنا کیپٹل آؤٹ فلو, جتنا پیسہ باہر گیا ہے ملک سے, جتنا لوگ یہاں سے پاکستان چھوڑ کر گئے ہیں, کیا اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت یا آپ کی ریاست جو ہے چل سکتی ہے پاکستان؟ اگر کسی کو ذرا بھی پاکستان سے محبت ہے تو ان کو یہ معاملات اپنے انا کو باہر پھینکنا پڑے گا. اگر آپ اپنے انا سے باہر نہیں نکلیں گے تو ملک کی تباہی کا پھر جو ہے ذمہ داری کوئی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ IPP اگر ریوائز نہ کیا گیا IPP تو پاکستان کی معیشت ڈوب جائے گی. IPP خود اس میں سارے مفاد یافتہ ساری دونوں حکومتوں کے اکابرین ہیں. اب اگر آپ حکومت کے اکابرین ہی مفاد یافتہ ہیں جو 25% یا 30% چل رہی ہے اور 100% ڈالر میں وہ پیسے لے رہے ہیں اور خربوں روپے انہوں نے لے لیا ہے, اس چیز کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, گوہر جو ہے ان کا اپنا سابقہ جو وزیر ہے وہ کہہ رہا ہے اور فگر دے کر کہہ رہا ہے. تو مجھے بتائیں کیا اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کیا وہ ضد کر سکتی ہے اس طرح کا؟ اور یہ یتیم جو حکومت ہے جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے,
جو فارم 47 کی پیداوار ہے، جن کی مورل برتھ ہے، جن کی نہ لیگل ویلیو ہے نہ کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے، وہ حکومت کو چلا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. آپ کا یہ 14 اگست میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا سر. اس دن جو ہے یہ جی سر جی بہت شکریہ لیکھو صاحب، اپنے رائے دے رہے تھے، اور آپ کے نزدیک جو ہے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ملکی انٹرسٹ کے اندر کرنا پڑے گا. ہر ایک کا ملکی انٹرسٹ کا پرسپیکٹو اپنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا، آپ کا اپنا ہے. عرفان صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ عرفان صاحب. عرفان صاحب، یہ جو ریسنٹ عمران خان نے مذاکرات کی ڈیل آفر کی ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نون لیگ بڑی اپسٹ ہے. فوج نے تو بڑا کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ وہ تو کسی ڈیل کے چکر میں نہیں آئیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات منطقی انجام پہ پہنچے، ماسٹر مائنڈ کو سزا ملے، یہ تمام چیزیں، وہ معافی مانگے، یہ سب کچھ ہو. لیکن آپ لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں اس معاملے میں کہ عمران خان نے کوئی پولیٹیکل پتہ کھیلا اپنی طرف سے تاکہ آپ کو الگ کر دیا جائے، جب وہ بار بار کہہ رہے عمر ایوب کے نون لیگ نے پھٹا کروایا. ایکچولی ہم تو چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شیر شکر ہو جائیں. کیا آپ کا اور نواز شریف صاحب کو کیا رسپانس ہے اس مذاکرات کی ڈیل پہ عمران کی طرف سے؟ بہت شکریہ کامران، بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا. معاملہ یہ ہے کہ میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام، ٹھیک ہے وہ غربت کا شکار ضرور ہیں، مسائل کا شکار بھی ہیں، بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، بجلی کے بل بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ عقل و شعور سے بھی بالکل عاری ہو گئے ہیں. ان کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، ان کے کان بھی کھلے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ خان صاحب جس دن سے عدم اعتماد کی تحریک آئی اور وہ رخصت ہوئے، اگر ان کے اندر ایک پولیٹیکل جو ہوتا ہے پولیٹیشنز کے اندر جذبہ، احساس، ویلیوز، جو ڈیموکریٹک نارمز، وہ بیٹھ جاتے اسمبلی میں اور اپنا رول پلے کرتے. وہاں سے لے کے کبھی انہوں نے آرمی چیف کی تقرری کو گلیوں کا موضوع بنایا، کبھی اس کی تقرری روکنے کے لیے چڑھائی کر دی، کبھی اس کے بعد وہ اسمبلیاں توڑ دی باجوہ صاحب کے کہنے پہ جی کہ الیکشن ہو جائیں گے، کبھی انہوں نے 9 میں کیا، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا. اب یہ سارے حربے کرنے کے بعد وہ گزشتہ کچھ عرصے سے تقریباً 1 سال ہو چلا ہے، وہ یہاں بھی بیانات بھی روز جاری کرتے ہیں. ان کے بیانات کا اگر ایک مجموعہ تیار کریں نا، مجموعہ ایک کلام عمران خان صاحب کا، تو آپ کو تضادات کا ایک پورا ایک طوفان ملے گا. آج بھی جو انہوں نے جی کامران 1 منٹ، آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، کل کامران جب آپ بیٹھے ہوں گے نا تو آپ ایک نئی اسٹیٹمنٹ ڈسکس کر رہے ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ میں نے نہیں کیا، نون نے بیچ میں، نون نے جا کے کور کمانڈر کے گھر جلائے تھے. نون نے کہا تھا کہ جی آ کے یہاں پہ نون نے مظاہرہ کیا تھا، میاں صاحب کی سرکردگی میں مظاہرہ ہوا تھا کہ میں نہیں لگنے دوں گا اس کو آرمی چیف. نون نے یہ سارا کچھ کیا ہے، نون نے شہیدوں کے مزار جلائے. یار خدا کا خوف کریں آپ. میں نے کہا تھا نا کہ وہ اتنی بہادری ہونی چاہیے آپ کے کہ جو آپ نے کام کیا ہے وہ مانیں، کہیں جی میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں نے 1 دن کے اندر جو راہ نہیں کر سکی، جو پاکستان کا کوئی دشمن نہیں کر سکا، جو متشدد جماعتیں نہیں کر سکی، جن پہ پابندیاں لگی ہیں وہ نہیں کر سکے، میں نے 1-2 شاموں کے اندر 250 مقامات کو نشانہ بنایا. You must have the courage to say، اون کریں اس کو اور کہیں جی کہ جو کچھ نہیں کر سکا، میں نے طیارے بھی جلا دیے، میں نے کور کمانڈروں کے گھر جلا دیے، میں اگر اشارہ کرتا تو پتہ نہیں اور کیا ہو جاتا، میں GHQ کے اندر گھس گیا، میں مردان کی چھاونی تک پہنچ گیا. اون اٹ، اس پہ فخر کریں. کبھی آپ کہتے ہیں جی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، کبھی کہتے ہیں جی کہ یہ نون نے کر دیا تھا. ایسا نہ کریں. لوگ اتنے سادہ و معصوم نہیں ہیں، لوگ جانتے ہیں. آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ یہ نہ یہاں نہ ختم کر دیں کہ میں نے تو کہا تھا جی کہ جو کرے گا اس کے گھر کے سامنے جا کے مظاہرہ کرو، یا میں نے کہا تھا جی GHQ ضرور جاؤ لیکن پرامن ہو کے جاؤ. یہ پرامن کی جو تشریح آج آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو یاد نہیں ہے. یہ 9 مئی کو 1 سال 1.25 سال ہو چلا ہے. اب یہ آج آپ کو پرامن کی یاد آ گئی ہے. آپ فرسٹریشن کا شکار ہیں. رائٹ. آپ سیاست کے جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بات بتائیے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آؤٹ آف فرسٹریشن آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے یہ آفر کیا ہے، لیکن آپ کے نزدیک سر اس وقت سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سنی اتحاد کونسل ہوگی فارغ، PTI بن گئی ہے، اسمبلی کے اندر آ گئی ہے، جماعت کے طور پہ ایکسپٹ کر لیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس کو اگر ڈیلے بھی کرے چیف الیکشن کمیشن تب بھی ان کو ماننا پڑے گا ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق.
تو تحریک انصاف ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ مرج کرے گی تمام اسپیشل سیٹس کے ساتھ. تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے لیے یا نواز شریف صاحب کو کس طرح دیکھتے ہیں, کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ تحریک انصاف ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی اسمبلی میں, یا آپ یہ ہونے نہیں دیں گے؟ پہلی بات تو کامران یہ ہے کہ نہیں, میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ آ جاتی ہے عدالتی اقدامات کی وجہ سے اور عدالتی سہولت کاری کی وجہ سے, تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹنی. ہم پھر بھی بہت اکثریت میں ہیں اور ہماری حکومت کو کوئی عددی خطرہ نہیں ہے جب تک دو بڑی پارٹیاں اور ایم کیو ایم اور اتحادی چھوٹے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر نہیں کھڑے ہیں اور پی ایم ایل این اکثریت میں نہیں رہتی ہے, ہم کوئی اس پہ ہیو اینڈ کرائی نہیں کریں گے, ہم ہنگامہ بھی نہیں کریں گے, ہم جا کے بیٹھ جائیں گے. اپوزیشن پہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, ہم اپنا کردار ادا کریں گے. ہم خان صاحب کی طرح نہیں کریں گے جو آج تک ان کے پاؤں تلے جیسے انگارے آئے ہوئے ہیں, انہیں چین نہیں آ رہا کہ میری اقتدار کیوں. ہم ایسا نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ جاری کیا ہے اس پہ ہمارے بڑے واضح تحفظات ہیں. تحفظات میں حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, وزیر اعظم یا کابینہ کے تحفظات کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پارلیمنٹ کے تحفظات کی بات کر رہا ہوں. پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو آئین بناتا ہے, جو قانون بناتا ہے, لیجسلیشن کرتا ہے. اور یہ جو 1973 کا آئین بنا تھا اس کے کتنی ڈیلیبریشنز ہوئی, آج بھی اگر کسی آرکائیو میں جا کے دیکھیں نا تو 20 جلدیں پڑی ہیں. کتنی میٹنگز ہوئی, کتنی ڈسکشن ہوئی, کتنی امینڈمنٹ آئی, پھر یہ دستاویز ہم نے بنائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رات کو خواب آیا اور صبح ہم نے لکھ کے خان صاحب کے آرٹیکل کی طرح بھیج دیا گارڈین کو یا کسی کو. ایسے نہیں ہوا ہے, یہ بڑی محنت سے بنا ہے. اس میں ایک ایک لفظ, ایک ایک کامہ, ایک ایک شوشہ معتبر ہے. اب اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے 15 دن دے دیے ہیں, ورکنگ ڈیز, 15 ورکنگ ڈیز دیے ہیں کہ جی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کریں. اب 15 ورکنگ ڈیز جو ہیں میں نے حساب کیا ہے وہ جا کے 4 اگست کو ختم ہوں گے, 23 دن بعد ختم ہوں گے محرم کی اور دوسری تعطیلات کو ملا کے. تو اگر 3 دن آئین کہہ رہا ہے اور اس میں 1 دن کی مہلت نہیں تھا, آئین تو ورکنگ ڈیز بھی نہیں کہہ رہا, آئین تو یہ کہہ رہا ہے چاہے سنڈے ہے, چاہے منڈے ہے, چاہے چھٹی ہے, 3 دن کے اندر اندر آپ کو شامل ہونا ہے. وہ 3 دن جو آئین کہہ رہا ہے, میں بار بار آئین کہہ رہا ہوں, وہ 23 دن پہ اگر ایک عدالت لے جاتی ہے تو پارلیمنٹ کیا کرے؟ پارلیمنٹ چپ کر کے سر جھکا کے سجدہ کر کے کہے جی آمنا و صدقنا, یا پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرے جی کہ نہیں ہم نے یہ آئین نہیں بنایا, ہم نے یہ آئین بنایا. سپریم کورٹ کے خلاف کوئی کام اقدام کرے گی؟ نہیں, میرا نقطۂ نظر یہ ہے, میرا کامران صاحب نقطۂ نظر یہ ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پارلیمنٹ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرے گی یا کیا نہیں کرے گی, لیکن پارلیمنٹ اگر کچھ نہیں کرتی, پارلیمنٹ جس کے ہر رکن نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے اور جو آئین ساز ادارہ ہے, جو قانون ساز ادارہ ہے, اگر کل ایک فیصلہ آ جاتا ہے 13 ججوں کا کہ جی آپ کی میعاد جو ہے حکومت کی وہ 5 سال نہیں ہونی چاہیے, ہم نے دیکھا ہے کہ ملکی حالات ایسے ہیں اور آرٹیکل 187 جو ہے جو وسیع تر انصاف کا تقاضا کرتا ہے کہ الیکشن جلدی ہوں, لہذا 3 سال بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی. واٹ ول یو ڈو؟ کہاں جائیں گے آپ؟ آپ پھر مان لیں اس فیصلے کو بھی مان لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کو بھی ایک نہ ایک دفعہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ مائی لارڈس دس از دا کانسٹیٹیوشن, اور اس کانسٹیٹیوشن میں ہمیں دکھائیں کہ 3 دن کو 23 دن کیسے کیا آپ نے. جسٹ ون کویسچن, باقی چھوڑ دیں کہ آپ نے جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا اس کو. آپ کی بات آرگومنٹ کی حد تک بہت زبردست ہے, لیکن پارلیمنٹ کا سپریم کورٹ کو کہنے کا کیا استحقاق کی ویلیو ہوگی؟ مطلب وہ کچھ بھی کہہ دیں, وہ یہ بھی کہہ دیں پارلیمنٹ قرارداد بھی پاس کر دیں پورے فل کورٹ کے خلاف, فیصلے کے خلاف, لیکن پریگمیٹکلی جو ہم نے یوسف رضا گیلانی کے کیس میں دیکھا, یوسف رضا گیلانی نے ریفر کیا کہ جی دستور نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے, میں صدر پاکستان کے خلاف لیٹر لکھ نہیں سکتا, توہین عدالت لگ گئی. تو ایٹ دی اینڈ توہین عدالت لگوائیں گے آپ اسپیکر پہ, یا کیا طریقہ ہے کرنے کا اگر پوری نہیں ہوتی بات سپریم کورٹ کی, چاہے وہ غلط ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں میری گزارش سنیے گا, یہ جو جن فیصلوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا, یہ ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک پارلیمنٹ کو آپ نے توہین میں نکال دیا, دوسرے کو آپ نے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا, کسی اور کو کسی اور بہانے نکال دیا. اب یہ سارا جو ہے نا وہ قطرہ ہو کے یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ آئین سے کھیلنا شروع ہو گئے. آئین سے عامر ڈکٹیٹر تو کھیلتے تھے, آئین اٹھا کے پھینک دیا, مرضی کا آئین بنا لیا. اب اگر عدالتوں سے یہ چیزیں ہونے لگیں کہ چونکہ جی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو
लोग अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट देंगे, वो डी सीट हो जाएंगे। आइन यहाँ चुप हो जाता है। आइन साजों ने कहा ये बहुत बड़ी सज़ा है, और आप चूँकि एक शख्स की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं, दूसरे शख्स की हुकूमत लाना चाहते हैं, आप अपने कलम से लिख देते हैं कि जो उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। तो पार्लियामेंट को, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं मुल्क को इस तसादुम की फ़ज़ा से, इस आइन शिकनी की फ़ज़ा से, इस दस्तूर शिकनी की फ़ज़ा से मुल्क को निकालने के लिए कहीं ना कहीं अपने रोल को डिटरमिन करना चाहिए। आप ये बता रहे हैं कि जितने गलत फैसले हुए कानून के, हुआ हमजा शहबाज शरीफ का केस था या हुआ नवाज शरीफ साहब को निकालने का केस था, वो इंप्लीमेंट तो हुए ना। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट हुआ कितना ही गलत था। तो आप क्या सोच रहे हैं कि अब पार्लियामेंट ऐसा क्या करेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस वाले फैसले पे इंप्लीमेंटेशन रुक जाएगा? मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि एक तसलसल के साथ एक चीज़ आ रही है। देखें ना, इस फैसला जो 12 जुलाई का फैसला है, इसमें उन्होंने एक वसी तर इंसाफ का तस्वुर लिया है आर्टिकल 187 से। उन्होंने कहा आइन कुछ कहता रहे, कानून कुछ कहता रहे, नाइंसाफ़ी हुई है एक से। यार, पाकिस्तान के साथ भी तो नाइंसाफ़ी हो रही है ना इस वक्त। आपने 187 का हक पाकिस्तान के हक में क्यों नहीं इस्तेमाल करते आप? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और अदालतों से आइन की, कानून की वसी तर खिलाफ वर्जी, मैं खिलाफ वर्जी कह रहा हूँ, तौहीन कह रहा हूँ, अगर आइन की तौहीन होने लगेगी अदलिया की तरफ से, तो पार्लियामेंट या तो घर चली जाए, कहे जी कि अब आप जाने, आपका मुल्क जाने, या फिर पार्लियामेंट सर जोड़ के बैठे कि हम इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करें। देखें ना, ये जो जजेस साहिबान हैं सारे के सारे, ये पार्लियामेंट की पैदावार है ना, पार्लियामेंट ने जन्म दिया है ना, पार्लियामेंट की आगोश में ये पले हैं ना। ये 17 इसलिए हैं कि हमने कहा तुम 17 हो गए। इरफान साहब, मैं अगर आपकी सारी बातें भी सही मान लूं, मैं जानना सिर्फ ये चाह रहा हूं, मैं ये जानना ही चाह रहा हूं कि आप करेंगे क्या? पार्लियामेंट सर जोड़ के बैठ भी जाए, करेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट कैसे रोकेगी अपना फैसला इंप्लीमेंट करने से, जिसको आप जितना ही गलत समझते हैं? क्या करेगी? मैं जानना चाह रहा हूं कामरान जी, आप यकीनन जानना चाह रहे हैं और मैं भी शायद जानना चाह रहा हूं। मैं भी ये एक सवाल उठा रहा हूं, अपने कोलीग्स के सामने भी रख रहा हूं। हो सकता है कि पार्लियामेंट गौर व फिक्र कर रही हो इस पे कि हमें क्या करना चाहिए। मैं तो एक थीसिस दे रहा हूं कि मैंने एक मिसाल दी है कि कल यही जज कहते हैं जी कि मुल्क के वसी तर तकाजा यह है कि इलेक्शन फ़ौरन हो जाएं, लिहाजा इनकी हुकूमत 3 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जजों ने कह दिया ना, हरफ़े आखिर हो गया ना, हम कहाँ क्या करेंगे, हम किधर जाएंगे? लिहाजा इससे पहले कि ऐसा दिन आए, और ऐसा दिन आ जाएगा अगर पार्लियामेंट अपना रोल प्ले नहीं करती और ये नहीं कहती कि माय लॉर्ड्स, अभी तो हुकूमत गई है ना, अभी तो PMLN गई है नज़रसानी की दरख्वास्त लेके, पीपल्स पार्टी गई है। अगर पार्लियामेंट भी चली जाए और कहे जी कि ये चीज़ आप कह रहे हैं, आइन हमने बनाया है, हमारी इंटरप्रिटेशन ये है, आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया कि पार्लियामेंट भी एज अ पार्टी बनकर चली जाए। क्विकली ब्रेक से पहले एक सवाल बता दीजिए, नवाज शरीफ साहब का इस पे क्या रिस्पांस था जो गवर्नमेंट ने आपकी कहा कि PTI पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, और फिर पाबंदी से आप लोग पीछे हट भी गए? इसमें नवाज शरीफ साहब की वजह से पीछे हटे या अभी लगने जा रही है? नवाज शरीफ साहब क्या रिस्पांस है इस पे PTI पाबंदी के हवाले से? नहीं, नवाज शरीफ साहब ने इस पे कोई हुकूमत को हिदायत नहीं की थी कि ऐसा करें या ना करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। लेकिन PTI के बारे में हमने एक नया सवाल पैदा किया है, छोड़ा है, जो डिस्कस नहीं कर रहे आप, कि छोड़ दें PTI को, और छोड़ दें PMLN को, और छोड़ दें किसी और को, सिर्फ आइन का आर्टिकल 17 निकालें, और वो जो कहता है जी कि ये शराइत होनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी की, उस पर मुझे भी परखें। सर, मुझे एक ब्रेक के लिए काफी देर से कहा जा रहा है। इरफान साहब, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए कल तक इजाजत।